السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ محمد عبدہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ محمد۔ لا حول ولا قوة الا بالله۔ 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 اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمدا الوسيلة والفضيلة محمودا الذي بعثه۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله
صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. واجب الاحترام سامعین کرام، قرآن مجید دا 5واں پارہ سورہ دخان اور اس کی دوسری آیت میں تواڈے سامنے تلاوت کی ہے. اس تلاوت دی غرض یہ ہے کہ اس آیت پاک نال کل پرسوں بڑا ظلم ہونا، انتہا درجے دا ظلم ہونا، بے اخبار کذب نال تے افتراء نال جھوٹ نہ پرے ہونے کہ برکت والی رات ہے جڑی شعبان دی 15ویں شب برات، اے لیلۃ مبارکہ کہ اللہ پاک فرماتے ہم نے قرآن مجید کو برکت والی رات میں نازل کیا. تو برکت والی رات میرے براؤ انہوں نے بنا کر دی شعبان دی 15ویں رات شب برات. اور یہ اندر ہور جو بدماشیاں تو وکری گل ہے، بے آتش بازیاں اور شرارتاں انہوں کا خیر دین نہ تعلق نہیں، مگر دین دے نام تے بھی بڑا انہوں نے فرار اور جال سازی دا کام جڑا شروع کر دیا کہ اس رات جڑے نا مردے سال پر وہ لکھے جاندے کہنا مرنا ہے، اینا پیدا ہونا ہے، رزق بجٹ بنتا بڑا علماء پھر گلے پھاڑ پھاڑ کے بجٹ تقسیم ہوتا ہے اس دن، اس تو زور لاؤ تے عبادت کرو. یعنی ایک سراسر جھوٹ جڑا ہے انہوں دین دے نام تے پھیلایا جاتا. اور صفحیاں دے صفحے ہونے حدیثاں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تد میں نے پڑھیا، ورنہ تو کوئی نہیں ہے. لیلۃ مبارکہ شب برات دی بجائے شب قدر، رمضان شریف کے اندر جی لیلۃ القدر ہے، جدو قرآن مجید نے دوسری جگہ کھول کے بیان کر دیتا کہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر، تشریح تے کر دیتی کہ برکت والی رات کیڑی لیلۃ القدر. یہ بھی دس دیتا کہ کدوں شہر و رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان شریف دا مہینہ سی جدو قرآن اترنا شروع ہوا. اس تو مہینہ رمضان لیلۃ القدر قرآن وضاحت کر، مگر یہ بعد نہیں آئے آندے نہیں یہ رات جڑی نا لیلۃ مبارکہ یہ شب برات ہی ہے. بالکل جھوٹ ہے. اس تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر فرماؤندے کہ جنہاں لوگوں نے تو مراد شعبان دی 15ویں لئی ہے فقط ابعد النجا، بہت بےہودہ بات کی غلط گل کہی ہے جدا کوئی سر پیر نہیں، نہ ہے کوئی گل ہے، جھوٹھی گل. تو اس سلسلے بہت تمار بن دیتے لکھ کے نا. تو یہاں دے بارے پہلا تو میں ایک حوالہ تھوڑے سامنے پڑھ دیا، سرے تو یہ صاف کر دیا، مینوں بھول جاؤ اس رات دا ذکر ہی نہیں کرنا، نہ کوئی دا خیال لیا. یہ لیے 1678 صفحہ تفسیر احکام القرآن قاضی بکر بن عربی مالکی رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرماؤں ہے کہ جنہاں لوگوں نے کیا وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِنَّ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَهُوَ باطل، جڑے آندا ہے برکت والی رات شعبان دی 15ویں ہے، یہ بالکل غلط گل ہے. لأن اللہ تعالیٰ قال فی کتاب صادق القاتل، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ جدو دوسری جگہ اپنی سچی کتاب جڑی فیصلہ کونے وہ کہہ چکا کہ شہر و رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان شریف سے اترنا شروع ہوا قرآن. فنص علی ان میقات نزول رمضان، تو صاف تے اللہ نے بیان کر دیتا کسی گول مول گل دی بجائے واضح کہ قرآن دے نزول دا جڑا زمانہ رمضان ہے. ثم عبر عن زمانیت اللیل ہاؤنا بقول فی لیلۃ مبارکہ، اور دسدا بھی وہ وقت کہڑا سی رات دا سی. فمن ضامن فی غیر قضاء عمل فریت اللہ. ہوں جڑا یہ گلاں کردا بھی نہیں، اور رمضان شریف نہیں سی، لیلۃ القدر نہیں سی، وہ شعبان سی 15ویں، فرماؤندے جو بھی یہ خیال کردا وہ اللہ تے بہت بڑا بہتان لاؤندا، ایک جھوٹھی گل کر کے اللہ دے میں لاؤندا. وَلَيْسَ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ حَدِيثٌ يُؤَوَّلُ لَهُ. اے خلاصہ تشریح پھر کروں گا کہ اس 15ویں رات دے بارے ایک حدیث بھی نہیں ایسی جتے کوئی اعتماد کر سکے، جدا سہارا لوے بھی حضور نے کوئی ایک بھی نہیں قابل اعتبار، ایک حدیث نہیں اس بارے. لا فی فضلہا، نہ یہ شان کہ رات کوئی جڑی دوجیاں راتاں نہ زیادہ اچھی ہے. ولا فی نسخ الآجال فیہا، اور نہ اس بارے بھی اس رات تقدیراں لکھیاں جاندیاں، اس بارے بھی کوئی نہیں آیا. فلا تلتفت الیہ، اے نچوڑ کر دیتا کہ سرے سے اس کی طرف دھیان ہی نہ کر، جی میں راتاں لنگن دیو. اے خلاصہ، اور انہیں اردو زبان مولانا شیخ محمد عبدو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا اشرف الحواشی جی یہ اردو ترجمہ کرتا، اور مولانا مودودی صاحب دی تفسیر تفہیم القرآن سورہ دخان جو ہے قاضی بکر دا والا دے کے کوئی شاید بارے ثابت.
اس پاروں اسی ویکھتے ہیں بھئی قرآن تو جڑا وہ ہے ہی نہیں سی، حدیث پاک کا بھی حال ہے کہ جڑا طبقہ ہے اول شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جی تقسیم کی جی عام آدمی پڑھیا لکھا نہیں، وہ یہ یاد رکھے بھی 3 کتاباں جڑیاں طبقہ اولا اول نمبر دیاں کتاباں فرسٹ کلاس ہے، بخاری، مسلم اور موطا امام مالک، صحیح بخاری، صحیح مسلم، یہ پہلے نمبر دیاں 3 کتاباں، انہاں تیناں چیزا بھورا بھی نشان نہیں، پھر انہوں نے ٹچ ہی نہیں کیتا، پاویں رد کر رہی لکھدا نہیں، لکھیا ہی نہیں ہے ہی نہیں سی کوئی گل لکھنا کی۔ اس تو تھلے دیاں کتاباں پھر شروع ہوندیاں، انہوں نے امام ترمذی نے ایک روایت لکھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات آندیاں کہ رسول کریم علیہ السلام میری باری سی مگر آہستہ دے اٹھ کے چلے گئے، کہ میرے دل خیال آیا بھی شاید اپنی کسی دوسری بیوی وال چلے گئے، میں پیچھے گئی تو آپ بیوی کسی وال نہیں گیا، قبرستان چلے گئے، اتنے بڑی لمبی دعا کی، جدوں مڑے میں بھی تیز سے چلی آ کے بستر تے لیٹ گئی، ساہ جڑا سی وہ چڑھیا، چھاتی جڑی وہ تڑکے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ آ کی گل، انہیں آخیا یا رسول اللہ کسی ہور نہ واہ ہوندا تو میں کوئی ہور بہانہ بناؤندی، یہ ہن گل ہے اللہ دے رسول نہ، جے میں غلط بیانی بھی کروں گی تو اللہ نے دس دینا آ گل آ جے مینوں پیا سی وہم، میں گئی ہوں مگر گل ہور نکلی، اینی گل ٹھیک ہے، یہ کوئی شک نہیں ہے، صحیح مسلم بھی ہے، یہ بالکل ٹھیک واقع، مگر اگلا حصہ جڑا نا کہ آپ نے فرمایا تینوں یہ علم ہونا چاہیے کہ شعبان دی 15ویں رات ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ بنو کرب قبیلہ جڑا عرب دا قبیلہ سی، بکریاں بہت رکھتے سی، انہاں دیاں بکریاں دے والاں دے برابر جڑے گناہگار انہوں بخش دینا، اے صرف ترمذی دے نہیں مسلم شریف، یہ بارے امام ترمذی نے اگے پھر لکھیا کہ میں اپنے استاد امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ نے سنیا کہ اس حدیث کو ضعیف قرار دینی سی، کہ کوئی قابل اعتبار گل نہیں، نہ کوئی گل ہے، یہ اندر حجاج بن ارطاد بھی ضعیف ہے، یا ابن کثیر نے اور ابن زبیر تو نہیں سنیا، اس سے کمزور در کمزور، ایک روایت جڑی امام ترمذی نے لکھی وہ بھی آ چیر پاڑ کے نا پوسٹ مارٹم کرتا بے جان جون کوئی نہیں، ہاں دوسرے نمبر تے ابن ماجہ سے انہیں کچھ 2-4 لکھیاں وہ بھی ساڑی، ایک قذاب تک واضح جڑے نا کڑن والے حدیثاں وہ راویاں دے اندر، اس تو جڑیاں 6 مشہور کتاباں انہاں دا حال ہے۔ ہن کچھ گلاں تے ایسیاں جڑیاں بالکل چٹا چوٹ ہے جنہوں اسی موضوع حدیثاں نے منکرت، اور یہ منکرت ایسے بندیاں نے لکھ دیتیاں جنہاں دے اگے ساڈے سر نے بالکل ادب و احترام نال سی انہوں نے اپنا سردار مننے، مگر یاد رکھو لکل فن رجال، ہر کام دے ماہر بندے جدے ہیں، جدوں ایک بندہ ایک میدان دا شاہ سوار نہ انہوں دوجے چ لے جائیے کام ہوندا خراب، ڈاکٹر کو علاج کرانا چاہیے، وکالت نہیں کرانی چاہیے، وکیل کو مقدمے لڑاؤ اس کو علاج نہ کراؤ، اسی طرح ہی امام غزالی کڈا وڈا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ، ادھروں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، دونوں نے اپنی کتاباں جے پڑھ دیتی، ضعیف نہیں، آ موضوع جڑیاں سی نا منکرت وہ پڑھ بڑیاں نمازاں ہیں انہوں نے پڑھن کی ترکیب ہے، وہ یہاں سارے لوگوں نے لکھنی ہیں، یہاں بھی ہوں کی اسی آخی اخباراں چ لکھنا بیچارے اتوں نقل کر رہے تھے، وہاں دے امام غزالی نے لکھیاں، شیخ عبد القادر جیلانی نے لکھیاں، بالکل اپنے میدان ساڈے سید ہے، سردار ہے، نیکی تقوی پرہیزگاری، مگر وہ علم حدیث سے ماہر نہیں، یہ کوئی عیب نہیں نہ کوئی گل ہے، مینوں ہن کیمسٹری وغیرہ فزکس نہیں آتی، میں وہ ٹنگ رہا تو بےہودگی ہونی، میرا وہ میدان نہیں، مسئلے مسائل پوچھو، میں انہوں نے گلاں دخل دیاں، عام بندے تے گزارا صحیح مسلم اور کتاباں تسی نہیں پڑھتے، اللہ دے رسول سید کائنات فخر موجودات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغال چلے گئے، مدینہ شریف دے لوگ جڑے کھیتی باڑی کرتے، مکے تے تجارت سی، رسول کریم علیہ السلام نے ویکھیا کہ وہ کھجوراں دا بور توڑ کے نا ایک کھجور دا دوجی کھجور دے بور تے چاڑ دے، اینوں عربی زبان تعبیر آندے، تلقیب اج کل آندے حاملہ کرنا، ہوں یہ بالکل سائنس جڑے زراعت دے ماہر وہ جان گئے کہ نر مادہ وہ جنہ چر وہ نہ وہ جا کے بور پائے وہ حاملہ ہی نہیں ہوں، وہ دانا نہیں چلتا اور نہ وہ بنتا، یہ پتہ لگ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ لیے آپ ہی قدرتی انتظام کیتا ہے، تو آپ جھاڑ دے نا چلو سمجھ آ گئی، ورنہ ہوا لے جاتی ہے، کدی مکھیاں بہندیاں جانوروں کے پراں لگ جاتا، پولن اتنے چلا جاتا ہے، وہ مادہ جانا ہے تو پھر وہ شروع ہوتا حمل، ورنہ نہیں ہوتا، یہ انہوں کا تجربہ سی، وہ کرتے سی۔ رسول کریم علیہ السلام نے اپنے اندازے کے مطابق کہ کوئی دینی مسئلہ تو نہیں فرمایا، تسی کیوں اینا کھبے کھپاؤندے، سارے پھل آپے لگتے ہیں، یہ نہ کرو، انہاں کہا ساڈے آقا اور مولا دا یہ کہنا چھڑ دیتا، فصل ہی ماریا گیا، کھجورا ہی نہیں ہوئیاں، برا حال ہویا، وہ آ گئے کہن گے اللہ دے رسول علیہ السلام ساڈا تے بڑا نقصان ہویا، تو اس ویلے اللہ دے پاک رسول علیہ السلام نے کوئی شرم نہیں محسوس کی، جڑے لوگ انہاں گلاں نہیں سمجھے ایویں پریشان ہو جاندے، یار بے ادبی ہو گئی، بے ادبی بھی کوئی نہیں،
ہر ایک نوں دے اپنے مقام تے رکھو. نبی جس علم دا ماہر ہے اور جس بارے امت دی محتاج ہے وہ اللہ دا رستہ. کہڑے کماں جرا برادری ہے کہنا راہ جنت نوں کہڑی راہ جاندی وہ سانوں جتیاں سینیاں علاج کرنا زمیندارے کرنے نہیں سکھاؤنا ہے. اس تو رسول کریم علیہ السلام نے بلا چیز کے کیا صحیح مسلم جتے امام نبی رحمۃ اللہ نے باب بدلا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا صرف وہ حکم مننا امت لی ضروری ہے جڑا آپ دین دا دسن کیا ثواب عذاب دا. جڑے دنیاوی مشورے آپ دین وہ کسی دی مرضی منے نہ منے نہ وہ دین ہے نہ وہ نہ منن والا مجرم ہوندا. ہاں قرآن پاک جی تسی مثال پڑھ دے حدیث سے گزارے رسول کریم علیہ السلام نے اپنے پالے ہوئے نا زید بن حارثہ جنہوں پت بنایا سی پھپھی دی لڑکی دیتی سی زینب رضی اللہ تعالیٰ نے اور نہ نبھایا انہیں آخیا اللہ دے رسول میں طلاق دے دیں. ایک قرآن صورت حضاب اللہ دے رسول نے آخیا ام سے کرائے کا زوجہ کا وتقلا اپنی بیوی اپنے کول رکھ تے اللہ تو ڈر تیرے نال میں کیڈا احسان کیتا ایک غلام نو اپنی پھپھی دی لڑکی تو طلاق دینا مگر انہیں دیتی. قرآن نے ایک رائی برابر انہوں برا نہیں کیا بلکہ ذکر کیتا ہوتے وہ نام لین کی بجائے اس سے کیا کہ وہ جس پر اللہ کا بھی انعام ہے اور تیرا بھی انعام ہے. اللہ دے رسول تیرے بھی احسان ہے اور انعام دے لفظاں نوں یاد. حالانکہ حکمت اولی کی تھی حکمت اولی نہیں کیونکہ شرعی حکم نہیں سی ایک مشورہ نہیں انہوں چنگا لگا انہیں آخیا مینوں نہیں قبول. حضور نے اتنے فرمایا انما انا بشر میں بھائی نہ خدا ہے نہ خدا کا بیٹا ہے نہ کوئی عالم الغیب ہے میں صرف ایک انسان انما اس تو سوا میں کچھ نہیں کہ ایک بشر بس ظنن تو ظن میں اپنے اندازے نہ ایک گل کہی ایک وہی نہیں آئی نہ کوئی دینی مسئلہ میں اپنے خیال نہ سانوں ایڈا وقت کر دے ہور پھل جاپے لگ جائیں یہ بھی لگ جائیں فلا تؤاخذونی بما ظننتم. اگر میرا اندازہ صحیح نہیں نکلیا تو میں میرے مگر نہ پاؤ تو نہ میری ایڈی بات پرس کرو. ہوں گاہ واسطے یاد رکھو کہ جدوں میں تمہیں دین دا حکم دیاں وہ لے لیا کرو وان تمہاروں میں امور دنیا اپنے دنیا دے کم تسی آپ بہتر. اے مثال میں تد دیتی جنہاں تو افضل اعلیٰ خدا نے پیدا ہی نہیں کیتا جدو وہ بھی کئی معاملہ جاندے بھائی اس بارے میں نہیں دخل دے سکتا یہ میرے دائرے تو باہر ہے. ادا ہی امام غزالی شیخ عبد القادر جیلانی یہ تصوف دے سلوک دے درویشی دے پرہیزگاری دے سردار ہے. یہ جنہاں بڑا کام کیتا ایسے ایسے عیب ساڈے جڑے نا باریک بینی نہ ویکھیا لکھیا بے حسد کتھوں پیدا ہوندا ہے سبب کیا ہے علاج کیا تکبر چھوٹی دیاں کتاباں کوئی شاید مگر علم حدیث جڑا ہے وکھری گل ہے. یہ نہیں صرف امام راضی ایڈا وڈا مفسر ہے سمجھو بڑا متکلم ہے فلسفی ہے مگر سارے اسی جاننے اور جڑے علم والے لوگ ہیں امام مکشری ایڈا وڈا عالم ہے کشاف لکھی تفسیر علم حدیث سے مفلس گنے گا کنگار ہے دونیں یہ جڑیاں حدیثاں لکھن گے شاذ و نادر صحیح ہے ورنہ اور نہیں کوئی انہوں دسا. اس تو امام ابن حجر رحمۃ اللہ ایک پوری کتاب شاف لکھی ہے کشاف دے حاشی کلی حدیث کا پوسٹ مارٹم کیتا بھی کتنے ہے یا نہیں یا دا کی بدل ہے. اے گل علم دی ہے کہ لوگ پریشان ہو جاتے جی اینے حوالے انہوں نے دیتے حوالے کی گل نہیں. یہ شکر ہے کہ اللہ نے اپنے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دین نو محفوظ رکھن لی اور انہاں تحریفاں تو بچاؤ لی جڑا شکار پچھلیاں امتاں ہو گئیں کہ اتنے والی وارث کوئی نہیں تبدیلیاں ہو گئیں بدلی گیا سب. اتنے بدلن کی کوشش کی ہے لوگوں نے جی میں اتنے سوناراں دی دکانوں تے خالص سونا وکدا وہ امیٹیشن والے بیٹھے نقلی کئی اتنے پھس جاندے تو نقلی دین بھی چل گیا بہت چلیا اور کئی پرے مانس لوگ بھی جڑے دھوکھا کھا گئے. یہ زیادہ اس تو دھوکھا کھا گئے امام غزالی اور شیخ عبد القادر جیلانی یا دوجے جڑے انہاں دی یہ سمجھو سادگی سمجھو نیکی ہے مگر وجہ ہوئی ہے جڑی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ لوگ نیک سی. اس تو یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ کوئی ہر آدمی مسلمان ہو کے جھوٹ بول سکتا بھی حضور نے فرمایا یہ حسن زن تو کم لیندے سی نیت نہیں سی انہاں دی بری آندا مسلمان کہہ رہا رسول اللہ نے فرمایا ٹھیک ہی آندا ہونا خود بری نیک. اس تو امام مسلم رحمۃ اللہ مقدمے چ لکھا کہ دین نو جنہ نقصان صالحین تو پہنچا کسی تو نہیں پہنچا. یہ نیک سی نیکی جی مارے گئے یہ سمجھ نہ سکے بھی ٹھگ بھی ہے گیا انہوں پرکھنا چاہیے. اس تو مقدمہ ہی صحیح مسلم کا یہ ہے سارا کئی صفحیاں جڑے عالم پھر وہ پڑھنا پیندا کہ کھڑے بندے لبو یہ بیان کرنے کلے کلے نوں جانچو بھی جڑا آندا حضور نے فرمایا اتنے تک جڑی چین جاندی ہے کہ میں نے فلاں سے سنا یہ بندے ہے اعتبار والے ایک دوجے نوں ملے ہے سچے ہے ہاں حافظے ٹھیک ہے کوئی انہوں کا اپنا بچ لوچ پڑھنے کی جنی نیت اگر وہ عملے سلطان بھی شریک ہو گئے نا بھی کڈی مسلمان حکومتاں ملازمت کر لی وہ علماء بھی مشکوک ہو گئے انہوں عالماں کے بارے بھی لوگ چکنے ہو گئے کہ کوئی ایسی حدیث نہیں بیان کرتا جنہیں حکومت کو فائدہ ہوگا. بڑی چھلیاں لگیاں اس تو علم حدیث ایڈا وڈا علم ہے بھی یہ بارے جنہ اللہ تعالیٰ کا اسی احسان منیے کہ امت کے علماء نوں توفیق دیتی انہاں بڑے بڑے نیک تہجد گزار بھی جڑے پھل ہے
کہ تہجد ضرور پڑھتے ہیں روندے ہیں مگر حدیث نہ کوئی نہیں، یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں، بناوٹی گل یہ دفتر کے دفتر بنے ہیں جہاں پرکھا جانا۔ تو نمازاں والا جڑا حال ہے نا کہ جڑیاں اس دن دیاں نمازاں لوگ لکھن گے کہ رات میں اینے نفل پڑھو اینی واری وہ فاتحہ پڑھو آ سواب وہ نمونہ تو تسی سن لو، یہ تو چٹا جھوٹ جنوں آدھے موضوع منکرت، یہ شک شبہ ہی کوئی نہیں۔ المنار المنیف فی الصحیح والضعیف، امام ابن قیم رحمۃ اللہ 22ویں فصل 174 175 نمبر 76 77 صفحہ 98 تو 99 تک یہ ہوئی 22ویں فصل وَمِنْهَا هَذِهِ صَلَاةُ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ۔ اے بندے اٹھے انہوں صراف کہنا چاہیے، جی میں سونا پرکھن والا کسوٹیاں نا، ایسے بندے اللہ نے لاتے بھی نیک میں مارے جان رہے اعتبار کر کے سب کچھ لکھی جاندے امت جانی غرق ہو، اور یہ کئی حیران ہوں بھی کی ہر جائے نفری پڑھنے نہ دعائی خدا دی اگر نسخے آدمی لکھیا حکیم نے کہ رائی یہ رتی پاؤ تسی زعفران کوئی اٹھتا پا لینا تباہ ہو گیا، نسخے کا مزاج ہی بدل گیا، بربادی ہو گئی۔ نماز جنی چاہیے سی، روزے جنہیں چاہیے سی، جو چاہیے اللہ دے رسول نے نا من کے پات وہ جدوں کمی بیشی کرنی ہے اس نسخے کا مزاج تباہ ہو جائے، یا نفلاں لگے رہو بیوی کی خبر کیا لینی پھر وہ ہار ہونا۔ پھر حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا کہ حضرت سلمان الفارسی جڑا نے لڑک جانا، پھر یہ توازن بیلنس نہیں سمجھتے کہ اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے خود بھی رہنمائی کر کے دین جڑا ہے توڑ کے بنایا ہے، یہ گزاؤ کھچاؤ نا، نہیں تو وہ نسخہ نہیں لینا، تسی اپنے جگہ سے جو مرضی نیکیاں کریں کئی حقوق تباہ ہو جائیں۔ تو حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ گئے ابو دردار رضی اللہ عنہ کے گھر، بہت بڑے عالم حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابو دردار نے شام دیتا کہ سارے علاقے میں تم دین سلا، عراق عبداللہ بن مسعود نے دیتا، اللہ تعالیٰ انہوں سارے دے راضی ہوئے۔ ابو الدرداء اصل تو ویمر سی انہوں دا یہ نہ اتھے جا حلقہ بنایا، ابن مسعود نے کوفے بہ گئے، دین چ رنگ دیتا دنیا۔ تو حضرت سلمان الفارسی انہوں دے پڑھا بنے، وہ ملن واسطے ایک باری گئے تو انہوں نے ویکھیا ابو الدرداء دے گھر نہیں، بیوی دا بڑا برا حال، کپڑے میلے، چہرے تے مٹی کٹا پیا، کوئی گل ہی نہیں۔ انہوں نے آخیا میری بھن یہ کی حال ہے تیرا، تو چنگی بڑی خامد والی ہے، کوئی بیوہ نہیں، کی قصہ؟ انہیں آخیا تیرے پرا نوں اس شاید کی خواہش ہی کوئی کدی توجہ نہیں کی، دنے روزہ رکھدا رات نوں عشاء ویلے تو نفلاں کھڑا ہو جاتا، اے ہن برا تو نہیں سی نہ کردا، کوئی زنا کردا سی، کوئی چوری کردا، کیوں کم بختہ دی سمجھ نہیں آਉਂدا بس دین ترمیم نہ کرو، امینڈمنٹ نہ کرو، رب دا نام منو، جنوں بدعت کیا اللہ دے رسول نے کہ بدعت والا جڑا ہے تے اللہ دی فرشتہ جہان دی لعنت، وہ اس پاروں تو کم بخت توبہ نہیں کر سکتا، زانی چور تے کدی توبہ کر لوں گا میں گناہ کرنا، یہ سمجھ بیٹھا ہے بھی نیک ہی کام ہے، یہ نہیں سمجھا بھی نیک ہوں تو اللہ نہ دسدا رسول نہ دسدا، تو انہوں تو زیادہ عقل مند ہے، اس خرابی نو سمجھنے دی کوشش کرو۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، کھانا اس بیوی نے تیار کیتا سی، اگے رکھیا، سلمان دے نہ آکھیا کھا گا میرے نہ، کہنے لگا روزہ رکھیا، فرمایا توڑ روزہ، میرے نہ روزہ چھڈ کھانا کا، کھانا کھوایا، روزہ نفری ختم۔ اور روزہ نفری کوئی بھی مومن آکھے یا آپ ہی دل کرے چھڈ دیا کرو، کوئی گل نہیں، جدوں جی چاہے رکھ لو، اگر اج تسی نہیں کھادا زور ویلا ہو گیا، عصر ویلا ہو گیا نا تے تہاڈا جی کرا چلو یار بھکھا دینگا روزہ ہی سی، گھنٹہ کی رہندا ہو گیا روزہ، یہ نیت سویر تو لازم نہیں، یہ جدوں جی چاہے بندہ رکھ سکتا تے جدوں جی چاہے توڑ سکتا ہے، یہ کوئی کفارہ بھی نہیں، یہ نفلی روزہ، فرمایا توڑ، کھانا کھوایا، مڑ کے جیسے نماز عشاء پڑھی بسترے تے لیٹے، اٹھ کھڑے مسلے کہیں گے پہ لمحہ سوان، پھر اٹھن دی کوشش کرنے لمحہ پا دیا گیا، پچھلا ایسا جیسے اس آپ بھی اٹھے انہوں بھی کھڑا کیتا تے نال آکھیا گل سن لا، جڑا دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہو یہ نہیں جدھر تسی پی گئے جے، اللہ دے رسول نے جو کہ دسیا ہوا کہ تیرے نفس دا بھی تیرے تے حق، یہ بھی تو ظلم نہیں کر سکتا، اکھاں نوں بھی آرام کرن دے، سون دے 24 گھنٹے نوں جگاونا نے، جسم نوں آرام کرن دے، تیرے مہماناں دا تیرے تے حق ہے، وہ ملنا آئے تو نفل شروع کر دیں، تیری بیوی دا تیرے تے کلا کلا گنیا۔ حضرت ابو الدرداء نوں ایڈا سمجھ وہ تعجب ہویا کہ ہے بیوی دا بھی حق آ، مہماناں دا بھی حق آ، سونا بھی چاہیے، یہ کی انہیں سلمان نے گلاں دسی، انہوں دے ذہن چ وہ وڑ گیا سی 24 گھنٹے بعد وہ اللہ لاج، یہ دین نوں سلمان ان تو زیادہ سمجھ لیں۔ آخر رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، آپ نے فرمایا سادہ کا سلمان، سلمان بالکل سچا، اور جڑی گل انہیں دسی ہو
اس تو جڑا لوگوں کو سمجھ نہیں نہ آتی بھی یہاں نمازاں کی نمازاں کی ہے بھائی تسی جدو 100 رکعت پڑھنی تو وہ اینی واری سورت فاتحہ یہ پڑھنی ہے کل واللہ باقی سارے کم گئے سویرے روٹی کماؤن جوگے نہیں رہنا نیند اینے دن دے نیندرے پورے کرنے بیوی بھول گئی اور سارا بھول گیا تہاڈی عقل نے کام نہیں کیتا بے شیطان دا کام ہے یہ صرف تو انہوں نے فریب دیتا کچھ نہیں تو امام فرماؤں دے 98 99 سب وَمِنْ أَحَادِيثِ صَلَاةِ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ کہ منقرط چیزاں چوں بالکل وہ نمازاں ویاں جڑیاں 15ویں رات دے بارے لکھیاں گی جنہیں نفر اس بارے لکھے گا سارے موضوع کمزور بھی نہیں کرے کا حدیث جیسے یا علی من صلی لیلۃ النصف من شعبان میں رکھا بیالف کل والا کدھر لات جہاد نہ کرن کتاباں نہ پڑھ علم نہ سکھن بس چلے کری جان اتنے کھڑے نہ نفل پڑھی جان پڑھے مانسا انہیں دیر قرآن کھول کے پڑھ کوئی حدیث کا مطالعہ کر دین دا علم آوے کوئی اور 4 بندے بہ کے دین سکھا اور کرن دے کم چھڑا کے حضرت علی رضی اللہ عنہ میرا حضور نے آکھا علی جڑا اس 15ویں رات نو 100 رکعت پڑھے 100 رکعت پہلا یہ آپ ہی پہاڑ ہے پھر پڑھنی کی ہے 1000 کل واللہ دے پڑھنی یعنی ایک رکعت 10 واری پڑھنی ہے 1000 قضى اللہ علیہ کل حاجت طلبا تلک اللیلہ ہوں ایسا سمجھو اشتہار بازی کر دے پہ لوگ ٹوٹ کے پہ کیا اللہ تعالیٰ وہ دی ہر حاجت جیڑی بھی وہ منگو گا نا اس رات پوری کر بھائی لوگوں تے آکھنا بھائی تو چنگا نسخہ کرا چلو ایک دن اوکھے ہو لو سارے کم سوارے ہر حاجت جڑی وہ منگو گا اس رات پوری ہو اگے امام فرمایا وساقا اضافات کثیرہ اس تو اگے اور بہت بےہودہ لمیاں چوڑیاں گلاں بیان کیتیاں میں چھڑ گیا ہوں دے اگے اور آوی ملو گا وہی ملو گا بہت 70 الف ہورا تے 70,000 ہور ملو گے 72 تے نہیں رہے وہ اگے تو 72 ہی آتے نا جنتی نو 72 ملنیاں انہیں کسر کر 70,000 ہور ایک اللہ واڑا ہی ہونا عورتوں کا لکل ہورا 70 الف غلام گپ مار لگے ویکھو تے ہر ہور جڑی وہ 70,000 غلام ہونا 70 الف الدان اور 70,000 وہ بچہ اعلان کالا آندا ہے چھڑتے انہوں نے صفحیاں دے صفحے اور لالی المصنوعات پڑھ سکے صفحیاں دے صفحے اے بھی ہونا بھی حتیٰ کہ وَيَشْفَ وَارِدَ وَكُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا فِي 70 الفاً اے تے کجا رہا اے دے ماں اور باپ نو بھی اللہ نے اختیار دینا کہ تسی کلا کلا اپنا جڑا نا 1000 دوستی نو بخشوا لو یہ دج کو کھڑی چھٹی دے دینی سارے کر جا انہاں والدین نو بھی ہونا 70 دا اگے ماں فرماؤں دے وَرَجَ مِمَّنْ شَمَّ رَایَةَ الْعِلْمِ بِالسُّنَنِ أَنْ يَقْتَرَّ مِثْلِ هَذَا الْحِذْيَانُ وَسَلِّهَا اے نمازاں چھپڑیاں دے نوائب وقت چڑھ دوسیاں بس رات لگو نفران نالے جہنم جاؤ بدت کر کے تو امام فرماؤں دے حیرانی ہے کہ جس آدمی نو سنت دے علم دی ذرا بھی خوشبو ہے انہیں حدیثاں پڑھیاں اور حضور دے مزاج نو سمجھ لیا آندے حیرانی ہے کہ ایہو جہ ہزیان بکواس تو دھوکھا کھا دے اور ایہو جہاں نمازاں پڑھتا پھر بکواس کیا ہزیان نرا بکواس ہو رہا ہے دھوکھے کھا دینے بھی علی دا نام لیا وحاظ الصلاۃ وزت پھر اسلام بعد 4 میں تے کری آندا 400 سال بعد 400 سال دا نام کسے نہیں اس حدیث دا رہا رسول پاک تو بعد پہلی باری 400 سال بعد ملاواں نے کر کے وناشات میں بیت المقدس تے شروع ہوئی ہے بیت المقدس جڑا ہن یہودیاں دے قبضے فوضع علی عدت حدیث یہ لیے اور بھی بہت حدیثاں کریاں گے منہا انہاں تے کھور نمونے دے طور دیتی ہے من کرا لیلۃ النصف من شعبان الف مرہ کل واللہ فی 100 رکعۃ آخر الحدیث بطول فی بعث اللہ 100 ملک بشرون ہے وہی گل کہ 1000 واری پڑھنی ہے 100 رکعت مگر یہ نال انہاں بھی آوندا اللہ تعالیٰ پھر 100 فرشتہ وہ دل بھیجدا جڑے انہوں بشارت دیندے بھی جنتی ہو گئی بخشا اگے پھر تیسری ہے من صلی اللہ علیہ وسلم شعبان 17 رکعت یہ 12 نفل کہ جڑا اس رات 12 پڑھے یقرأ فی کل رکعۃ 30 مرہ کل واللہ تے 30 واری ایک رکعت نہ کل واللہ پڑھے شفع فی عشرۃ من اہل بیت کتاب النار 10 بندے وہ خاندان دے جڑے دوزخی ہو چکے سی نا فیصلہ ہو گیا سی پکے دوزخی یہ دی سفارش نہ بخشی گئی وغیر ذالک من الاحادیث التی لا سے من شیء امام فرماؤں اس طرح دی اور بھی ہے جنہاں چ ایک حدیث بھی صحیح نہیں ایک بھی نہیں رسول پاک نے فرمائی سب بکواس جھوٹ اور زیادہ بحث ہونے تھلے پڑھنی ہے کال لکھنی فی الآثار المرفوع ساڈے اس ملک کے بہت بڑے عالم سی مولانا عبداللہ لکھنی رحمۃ اللہ علیہ
انہوں نے موضوع حدیثاں تے ایک وکھری کتاب بنائی میرے کو پئی الاثار المرفوعہ 42 وہ ساریاں کٹھیاں کرتیاں اور میں شیخ ویر دوجے سارے بیچارے دھوکھا کھا گئے دجال ابن جہزم مل گیا علی بن عبداللہ بن جہزم زاہد انہیں جھوٹیاں کر کے پھیلاتی نفراں دا کر کے صورتاں دا لوگ بھول دے گئے کہ چلو چنگا ہی کام ہے چنگا کوئی نہیں بالکل یہ موضوع جعلی باقی کچھ جڑیاں ایڈیاں نہیں گئیاں گزریاں کچھ سو تھلے ضعیف کہہ رہے ہیں مگر جان وہ بھی کوئی نہیں اور کاشف بچے نے ہونی ایک رسالہ لیا میں تازہ پڑھیا سی یہ اپنے دیوبندی حضرات نے شاید بہت اچھا ایسے میرے ذہن جنانی رشید احمد صاحب لکھا کہ انہیں آخیا جڑے مولوی آندے ضعیف حدیثاں تے عمل کرو توبہ کرو کافر ہو کے مرن دا ڈر ہے یہ مسئلہ گم کرو اگر یہ ثواب ہوندے تو جنہیں معتبر بندے سی انہوں سارا ویر سی بھی ثواب دے کام انہوں نہیں سننے کمزوراں ہی یاد رکھنے سی یہ خود علامت ہے کہ ساریاں گلاں جھوٹیاں یا مننا پؤ گا کہ جڑے نیک عالم سی انہوں نے ثواب نہ کوئی دلچسپی نہیں انہوں نے صحیح حدیثاں یاد کیتیاں ضعیفاں کو گئیاں یہ ضعیف خود دس دے کہ کمزور اور کچے بندیاں کو انہاں دا رہنا کسے کبھی بندے دا انہوں بیان نہ کرنا یہ علامت کہ کم خراب ہے ورنہ مننا پؤ گا کہ جڑے اچھے اور نیک لوگ سی انہوں نے حضور تو ثواب بڑیاں حدیثاں دی کوئی لوڑ نہیں کڈا گندا کیتا دفع کرو اے 10 حدیثاں میں اشارہ کر دیں جنیاں ہونیاں نا ساریاں یہ چیز زیادہ پڑھنا ہویا تو یہ بسم اللہ پڑھ اے امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے العلل المتناہیہ فی الاحادیث الواہیہ عبد الرحمن بن علی بن جوزی التیمی رحمہ اللہ دوسرا جز ہے حدیث فی فضیلۃ لیلۃ نصف من شعبان اے کڈا بابرکت علم ہے اور رونا یہی ہے کہ ممبر سنبھالے یعنی ڈرائیونگ سیٹ تے بیٹھے دنیا آؤں بنا دین سکھو پتہ یہ بھی نہیں بھی یہ موضوع ہے ضعیف ہے کی درجہ سنائی چلے جان یعنی انے ڈرائیور ہے جڑے لوگوں کو کھڈ سٹی جاندے لوگ عالم سمجھ کے انہوں نے مجلساں جاندے ظالم جڑے انہوں نے جہنم وال کری جاندے جے انہیں جوگے نہیں تسی بنا شیاں پرکھ سکو کہنا آکھیا کہ تسی خطیب بن کے بیٹھ جاؤ یہ چھوٹی جی گل ہے 4 جلداں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ دی اعلام الموقعین عن رب العالمین کہ جڑا واز کردا یا ممبر سے بہندا وہ موقع عن رب العالمین توقی عربی زبان جو ہے شاہی فرمان نو اے آندا نا پریزیڈنٹ دا یا صدر دا کوئی خطاب تو پارلیمنٹ نو بھیجدا اوتھے پڑھیا جاندا توقی آندے ہن شاہی فرمان یہ اللہ دا فرمان ہے قرآن و حدیث اور جڑے سناؤندے موقع آندا کہ تسی صدر دے موقع نہیں تسی رب العالمین دے موقع تسی توقی پڑھ رہے جے کہ اللہ کہہ رہا اور رسول کہہ رہا اور اگر یہ جھوٹ ہے 4 جلداں کے خبردار ہو جاؤ دجے جان نہ جان تہاڈا ٹھکانہ دوزخ اللہ نوٹ کر رہا میں ممبر سے بیٹھ کے تو میرا نہ جھوٹ بول رہا کدوں میں گل کہی اور میرے رسول نے کہی ہے تو یہ بکواس کر رہا اے 10 امام نے کٹھیاں کرتیاں 915 نمبر تو چل دیاں اور سمجھو جا کے مک دیاں 924 نمبر 10 ساریاں کلی کلی لے آندی ہے اور انہاں ساریاں تے بحث کر کے صفحہ آئے 66 تو لے کے 72 تک بعد نالوں نال پھر لکھی گیا کہ یہ چاہ خرابی آ خرابی آ خرابی ایک ایک دا پوسٹ مارٹم کرنا اے نہ جم دے لوگ تے دین اسلام برباد ہو جانا نیکاں نے اسے مغالطے لکھی جانا سب کچھ کہ یار اچھی گل ہی ہے نا دسدا نہیں اللہ نے ہدے بندے کھڑے کرتے جنہیں آخیا نہ اسی اچھی ویکھنی ہے تو نہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی اے ضرب المثل اسی اردو جی پڑھتے ہیں ایوری گلیٹرنگ تھنگ از ناٹ گاڈ صرف چمکتی ہے سونا بن گئی دھوکھا اس تو کوئی نہیں بھی حدیث ہے رسول اللہ کا نام لیا لبنا ہے کہ حضور تک جاندی امام مسلم نے اپنے مقدمے کی جدا میں ذکر کیتا ایک حدیث کا ذکر کیتا کہ عالم دین نے آخیا کہ رسول اللہ تو حدیث پہنچی ہے کہ جدوں بھی آدمی نماز پڑھے یا روزہ رکھے تو اپنے مرے ہوئے ماں باپ لی بھی ایک نماز پڑھے اور ایک روزہ رکھے وہ پچھلے دنوں جڑی گل ہے وہ ماں باپ دے اپنے چھٹے روزے نمازاں جنہاں دا وہ آخیا بدل وہ ہور گل اے نفری تو امام نے پوچھا ہے کتوں انہیں آخیا فلاں آدمی کہنے لگے سکھا موت پر ان کتوں سنی ہے کہنے لگا فلاں انہیں آخیا بھی موت پر اگے رسول اللہ انہیں آخیا یار اس بندے دے درمیان اور رسول اللہ دے درمیان کئی 100 سال دا فاصلہ ہے مفاوض تنقط فی الاناق وہ اتنا لمبا میں جنگل آ کہ وہ چونٹاں دیا گردناں ٹوٹداں اینا سفر کرنا پیندا حضور تک یہ اینی صدیاں بعد درمیان کنے پورا کرنا کہ رسول اللہ تو کنے لئی ایداں پرکھیا گیا دین نو اے 10 حدیثاں کٹھیاں کہ اما عائشہ تو ابو ہریرہ دے تو امام ابن جوزی نے کٹھی کر کے کلی کلی دا حال دس دتا بھی یہ کوئی شے نہیں رہ گئی گل جڑی ہے بے تقدیر لکھی جاندی یہ تو کھ بھی نہیں یہ کچھ بھی نہیں موضوع بھی نہیں کہنا چاہیے صحیح بھی کوئی نہیں یہ 200-300 سال بعد میں کوئی آدمی اللہ رسول اللہ نے فرمایا سی وہ یہ کوئی حال یہ کوئی شے نہیں نہ اعتبار کرنا لیلۃ القدر تقدیر دی رات وہی جڑی رمضان شریف آؤں وہ نام ہی لیلۃ القدر اس رات اللہ تعالیٰ فیصلے کردا جو کچھ ہونا ہوندا ہو جاندہ
اس وے آدمی نے چاہیے کوشش کرے. اور اللہ نے خود اپنے کلام پاک فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس رات میں اپنی مرضی نے میرا فضل ہے کہ رات جو بھی رات ہی سی بے رات ہی پتھر سارے پتھر حجر اسود اللہ نے آخر یہ بوسا دے اللہ دی مرضی یخلق ما شاء یختار. وہ آپ بنا آپ جس سن چاہتا عزت دینا. بندے تو سارے ایکو جی مٹی لگی ہے مگر جو مرتبہ اللہ نے اپنے رسول نے دیتا انبیاء نے دیتا کسی نے دیتا. لم یخلق اللہ القدیر عدیلہ فی عزت و فضیلت وضیائی. نہ اللہ نے وہ جا بنایا نہ کوئی بنانا. وہ شان اللہ تعالیٰ نے اس طرح راتاں چو رات جڑی لیلۃ القدر چو اس رات جڑی ہے 1000 مہینہ کوئی بات کرے برابر نہیں کہ 86 سال انہیں مہینے برابر نہیں کیا. خیر من الف شہر 1000 مہینے نالوں بھی بہتر ہے. اللہ جانے کنی بہتر ہے 1000 گنا بہتر ہے کہ کروڑاں گنا بہتر ہے کوئی نہیں جانتا. اس تو رات ہے فرمایا یہ تھوڑی جی محنت کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جا. ساری رات جاگن کی بھی لوڑ نہیں بے شک تھوڑا بہت سو بھی لے مگر یہ تہجد نہ قضا کر. باقی دنوں سے سستی ہو جاتی اس رات سے جاگ لا. اج تیری قسمت کے فیصلے ہو رہے فیصلے بھی ایسے ہیں کہ کوئی بھی نہیں جانتا اگلے سال پھر ہونا کہ نہیں. لکھتا گیا کہ یہ زندگی ختم. کم من عروس زینوہا لزوجہا فقد قبضت ارواحہم لیلۃ القدر. کیویں شاعر نے کیا آندا کتنیاں دلہناں بچیاں جنہاں لوگ بنا سنوار رہے ہیں کہ انہوں خاندان دے بھیجنا حالانکہ لیلۃ القدر چنہاں دی جان قبض کرنے دا حکم ہو چکا. کتنے جانا انہوں نے خاندان بہت ہو جانا. اس پر فرمایا یہ رات ہے جڑی اصل ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ کوشش کر. اور تد اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا رمضان شریف کے اندر ایک رات ایسی ہے جہاں وہ خیر و برکت تو محروم رہ گیا. ہر شے تو محروم لٹیا گیا کھ بھی نہیں وہ پلے ایڈا نفے کا سودا برباد ہو گیا. اور کئی بیچارے پریشان ہوں کیونکہ شیطان تنگ کرتا نا تو اس دور سے بالکل فتنیاں کا شکار ہے لوگ. بھائی جی وہ کتے دن ہوں کتے رات ہوں لیلۃ القدر اتنے کی بنوں کیسے پاگل. بھائی جدو ایک وقت دے نال برکات رکھ دیں گے کیا جڑا فجر دی نماز پڑھیا سواب وہ فجر جدوں آتی جو سارے علاقے میں اس وقت سواب ملتے جان. پریشان ہوتی کہڑی گل. تھانوی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماؤں عقل دے آنے ہو وہ کوئی اکھ چمکن دے برابر ہے گزر گئی. وہ ایک رات ہے امریکہ جدوں آؤ گی اتنے انہوں نے اجر ملے گا اتنے جدوں آؤ گی اتنے جنوں ملے گا. کوئی مسئلہ نہیں مگر لوگ جان کے ایک مسئلہ بنا لیں گے ایک سوال پریشان بھی وہ رات کا کی بنوں. رات جدوں آؤں جاؤ گی جتنے حتی مطلع الفجر صبح آن تک ادھر اس علاقے لیے وہی برکتاں دی رات منگن سب کچھ ٹھیک ہے. تو کوئی نہیں ہونا بے سونا جڑا بن جانا دعا تو پانی جڑا دودھ بن جانا. یہ کالیاں کولوں بنائیاں کئی جاگتے رہتے جی ٹب چ پانی پا کے بیٹھے دودھ بنیا کہ نہیں. بےوقوف لوگ دین نو بدنام کرتے. کوئی دودھ شدھ نہیں بننا. صرف یہ ہے بھی جاگو گے اللہ کو منگو گے قسمت تر جو اللہ تعالیٰ انعام فرماؤ گا برکتاں دوں گا خیر و برکت دی رات. اور باقی جدوں اس رات پڑھیا سی اے جڑی آئے شروع لیلۃ مبارکہ برکت والی رات. برکت کا مانا نما بس زیادہ ودے جانا اور زیادہ ہوندے جانا. اس تو فرمایا اس دن جو کہ میں انعام تقسیم کرنا وہ کوئی حد بنا ہونا کوشش کرو. تو رمضان المبارک میرے اور تمہارے دروازے سے ہوں اس پاروں بالکل دروازہ کھٹکھٹا رہا کہ اٹھ کھڑے ہو آ گیا میں. اللہ کرے کہ تھوڑے دن جڑے مینوں تانوں زندگی مل جائے کیونکہ لمحے ایک کا بھی اعتبار نہیں ہونا تو یہی چاہیے نا. اللہم بارک لنا فی شعبان و بلغنا رمضان. اے دعاواں منہ تے ہون کہ اللہ شعبان بھی ساری برکت دا ہوئے تے اوکھیاں سوکھیاں رمضان تک پہنچا دے. رمضان دے دروازے چ وڑ گئے تے کڈی وڈی گل ہے فتحت ابواب الرحمۃ. فرمایا رمضان نہیں شروع ہوا رحمت دے دروازے کھولے. اللہ نے آکھیا لٹ لو. اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دا جدو پڑھیا نا فرمایا مزمار بڑی اچھی تشبیہ کوئی عالم نہیں یہ کہہ سکے. مزمار ریس کورس گراؤنڈ نو آدھی گھوڑے تیار ہے اتنے لوگ بہ گئے لائن لگ گئی ہے تیار کھڑے اشارہ ہونا دوڑو ریس شروع ہو جانی. اسے فرمایا کوئی جت گئے کوئی ہار گئے. عید والے دن کئی خائب و خاسر ہے کچھ نہیں رہ پلے رہا ناکام ہو گئے انہوں نے دن ضائع کر دی اور کچھ کامیاب ہو گئے خوشی ہونا دی. یہ مزمار ایک ریس کورس ہے گراؤنڈ جے چاہ کیا گھوڑے دوڑونے ایک دوجے تو اگے لنگن کی کوشش کرو. انہاں دنوں اللہ ویکھدا کہ کون نیکیاں چگے بڑھ رہا اور 3 نیکیاں تو ایسا جنہوں نے گم ہی نہیں کرنا چاہیے. بالکل انہوں کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور یہ لیے دعا کلا کلا نوٹ کر لو. میں اپنے بچوں کو چھپا کے تقسیم کر دو رمضان تک ایک دی زبان سے ہوئے اللہم ارزقنا صیامہ و تلاوت القرآن فیہ. اے اللہ اس مہینے دے اندر سانوں تو روزے دی بھی توفیق دے اور تلاوت قرآن دی بھی توفیق دے اور رات نو جڑا جاگنا ہے یہ بھی توفیق. 3 نیکیاں جڑیاں ضائع نہیں ہونی چاہیے.
اللہ مرزقنا سیامہ و تلاوت القرآن فی و قیام. اے اللہ انہاں دناں جاگن دی بھی توفیق دے. جاگن جوگن دے مسئلے بہت چھڑ دیو، زیادہ بحث نہیں کرنی. تہجد کسے چکر چ نہیں، نہ 20 نہ 8 ساریاں لوگوں کو پڑھن دیو. تہجد دے پیچھے پہ جاؤ، جڑی حضرت عمر پڑھتے سی، علی پڑھتے سی، عثمان پڑھتے، رسول اللہ پڑھتے. یہ تراویح جائز ہے کہ ناجائز ہے کہ کنیاں کنیاں مناظرہ کرن دیو لوگوں کو. نماز تہجد قیام جڑا اصل ہوا کہ اس ویلے پڑھو 11 رکعتاں اللہ دے حکم نال، نالے سنت دی پیروی، نالے سب تو اعلیٰ اجر. اس ویلے دا جاگنا وہ برابر کوئی شے نہیں. یہ ٹھیک ہے رواج پی جانا دنیا پھر وہ مگر لگ جاتی. کوئی بندہ یہ نہیں وکھا سکتا بھی عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ میں تو ایک نے بھی یہ پڑھی. حضرت عمر نے صاف اعلان کیتا کہ لوگوں یہ نماز بہتر ہے جڑی سو لیں گے. اے صحیح بخاری مسلم نہیں، حضرت عمر دا سنتا نہیں چاہے. رسول خدا نے آخیا کہ نفل جڑے نمازاں گھراں چ بہتر ہے، چھڑ دیتا سب. یہ چونکہ الو سیدھا ہویا وے حافظاں کچھ لبدا نال جان چھٹی ہے تہجد ویلے کتنے اٹھنا، نیند خراب کرنی نال لگتا ہے نبیڑو 15-20 منٹ سے 20 مکا دیں. یہ قیام ہے. قیام لیل کرو پچھلے ویلے دا او دا کرو. اللہ مرزقنا سیامہ و قیامہ و تلاوت القرآن فی. اے اللہ اس مہینے 3 شیاں دی سانوں توفیق دیں، او دے اسی رہ نہ جائیے، نمازاں پڑھیے، قرآن تلاوت کریے. اور اس مہینے کا سارے تو بڑا ذکر ہے بھی قرآن. قرآن شروع ہوا اس مہینے کے اندر. اس تو ساریاں کتاباں پڑھ دو، ٹھپ کے رکھ دو، تالے لا دیو. کوئی نہیں مسئلے مسائل دیاں پڑھنیاں، قرآن ہی صرف پڑھو. قرآن دے سوال لے آؤ، قرآن وال لگ جاؤ. قرآن اس مہینے کی خاص دولت ہے. قرآن شریف پر لگو، وہ شروع تو لے کے آخر تک مطالعہ کرو. ایک ایک سوال جڑا اس بارے پیدا پوچھو، مزہ آئے کہ قرآن دا مہینہ قرآن والا. اور قیام جڑا رات دا جگنے اور نال دعا پھر اللہم صلی مولانا آہا کہ اللہ اے مہینہ سالی سلامت رکھیں، بالکل ٹھیک ٹھاک رکھیں، کوئی نہیں. وتسلم منا، اور سارے کو قبول بھی کر لیں. یہ نہ ہوئے بھی 30-29 دن کھپیے مڑ کے کو نقش کر کے منہ سے مارتا جائے کہ جا لا جا تیری کوئی بات نہیں. فرمایا تسلم منا، ہاں سلامت ہوئی اس مہینے نو سالی رکھیں اور انہوں نے ساری طرفوں پھر قبول بھی کری. جو تھوڑا ماڑا چنگا ہو جائے قبول. اور قبول ہی وڈی گل ہے. اتنے آ کے بندے رہ جانے قبول ماننا نہیں ہوندی. جدوں مان ہو گیا اپنی بات تے بعد میں نفل پڑھیا پٹھا جانا بہ کرن تو بعد بھی جویں رسول اللہ نماز دا سلام پھیر دے سی فرض دا تے 3 واری استغفر اللہ استغفر اللہ. اور یار گناہ کر کے ہٹے. کئی ڈیریاں نے اعتراض کیتا، شیخ عبداللہ لکھتے رحمۃ اللہ یا رسول اللہ کو برائی کر کے ہٹے، کیوں نہیں حدیثاں استغفار پڑھا کم بختو گناہ تو بعد معافی منگنا ادنا لوگوں دا کام ہے تے نیکی کر کے معافی منگنا بھی اللہ تیری بارگاہ پیش کرنے دے قابل نہیں. کوئی نیکی نہیں نہ دے بچہ کچھ فضل و کرم نہ قبول ہوئے. بڑی گل تے استغفار اللہ طاعت نیکیاں کر کے منو کہ کچھ نہیں نیکی تے اللہ قبول کر. اور تھانوی صاحب رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری گل لکھی کہ ایک شخص کسی نیک آدمی دے کول مہمان ٹھہریا، کئی دن رہا. وہ آدمی جہے کو ٹھہرا سے تہجد پڑھے. تہجد تو جدو فارغ ہوئے اس بسترے سے پیا سنے کہ آواز آئے قبول نہیں، کوئی قبول نہیں تیری بات. کچھ دن تو بعد انہیں جسے 2-3 دن سنیا انہوں کہنے لگا حضرت ایک آواز آتی ہے میں سننا. انہوں نے کہا ہاں بیٹا کئی سال ہو چکے ہیں کہ آواز آتی. انہوں نے کہا پھر کالے بھی پڑھ دی. جب جواب ملتا بھی قبول نہیں کیوں کر دے. رو کے فرمایا بیٹا توانی ازاں دل برداشتن کہ دانی کے بیو تواں ساتھ. بندہ غصے ہو کے دو کو منہ موڑ کے چلا جانا جتھے سمجھے میرے بغیر بھی گزارا ہو سکتا تو گزارا ہی. قبول کرے نہ کرے کوئی اور تھا ہے پتر. جدو یہ کیا آواز آئی قبول است گرچہ ہنر نیست. خوبی کوئی نہیں تیری بات مگر منظور ہو گئی کہ جز ماں پناہ دیگر نیست. کیونکہ تو دلوں من بیٹھا تیرے سواب کوئی ٹھکانا نہیں. اس تو ہن تینوں میں دزکاراں تے گل کوئی نہیں بنتی معاف. اس تو فرمایا تسلم میں مہینہ خیر دا بھی ہوئے نالے اب جو ہو سکے قبول کری. وسلمنا فیہ تے اس پورے مہینے سانوں بھی ہر طرح دی مصیبتاں اور تکلیفاں تو بچا کے تندرست رواں گے. تے بات کڈی وڈی دعا اللہ مرزقنا سیام و قیام و تلاوت القرآن فیہ اللہم صلی مولانا وسلم منا وسلمنا فیہ. اور یہ ایک دو دعاواں ہو رہا ہے وہ بھی بیان کر دیں کیونکہ پتہ نہیں پھر زندگی وفا کرے یا نہ کرے. ایک افطار دی دعا کہ جدوں کھا پی ہٹنا نا اے دعا نہیں بھولنی، ہر روز کرنی. کھانا کھانے تو بعد الحمدللہ الذی آننا فصمنا ورزقنا فافطرنا
اللہم تقبل منا وإنا علیہ وسلمنا فیہ وسلم منا الحمدللہ الذی قضانا یوم من شہر رمضان۔ اے اللہ شکر ہے تیرا بے رمضان شریف دا ایک دن اور ساڈا پورا ہو گیا، شکرانہ ادا کیا تے تیری مہربانی ہے تو توفیق دیتی تے روزہ رکھیا، تو یہ رزق دیتا تو اسی افطار کیتا، یہ قبول کریں اور آئندہ بھی ساڈے دی مدد یہ کردا رہیں اور سانو یہ تندرستی رکھی۔ دعا تانوں سناتی، ترجمہ پھر انشاءاللہ لکھا الحمدللہ الذی آننا فصمنا ورزقنا فافطرنا اللہم تقبل منا وإنا علیہ وسلمنا فیہ الحمدللہ الذی قضانا یوم من شہر رمضان۔ اور یہ آخری دعا جڑی ہون بھی روزانہ پڑھنی، کوئی بندہ کسی نماز تو بعد انہوں نہ چھڑے، ایسی دعا جس بارے میں پڑھیا کہ جڑا بندہ چاہتا کہ دن قیامت اللہ تعالیٰ وہ دفتر نہ کھولے اور انہوں بھی نہ دسے بھی تو کی گناہ کی اس دعا نہ چھڑے، اس دعا نہ نہ کرے۔ اگر وہ چاہتا بھی اسی طرح ٹھپے کاغذ خدا کر، اگر وہ ہے نا خواہش کہ اللہ تعالیٰ میرا دفتر نہ کھولے تو نہ مینوں انج چلاوے، میں اس دنیا کی چیزا معاف کر، دعا نو پلے بنو۔ اللہم انا مغفرتک ارجا میرا اللہ مینوں اپنے آمنا تے ہونا مان نہیں، نہ کوئی توقع ہے جنی تیری بخش دی توقع، میرے عمل اس قابل نہیں میں وہ چھٹ جاواں، تیری مغفرت جڑی وہ امید مینوں اپنے عملوں تو زیادہ، وَإِنَّ رَحْمَتَكَ أَوْسَعُ مِن ذَنبِي، تے تیری رحمت میرے گناہ نہ بڑی بڑی ہے۔ یہ کنے بھی ہو جانا، سمندر دے اندر لے جا کے کڈی گندی چادر بھی ڈوب دے، سمندر نے کوئی گندیا ہونا، چادر پاک ہو جائے۔ اللہم ان کان ذنبی عندک عظیما، اے اللہ اگر میرے گناہ تیرے حساب سے بہت بڑے فعفوک اعظم من ذنبی، تے تیری درگزر سے معاف کرنا جڑا میرے گناہ نہ کتے وڈا، جنہیں مرضی حساب لا کے وڈے کر لا، تیرا درگزر کرنا اور تیرا جڑا معاف کرنا وہ دے سامنے کہڑے گناہ میں۔ اللہم ان کان ذنبی عندک عظیما فعفوک اعظم من ذنبی، اللہم ان لم اکن اہلا ان ابلغ رحمتک، یا اللہ اگر میں اپنی نالائکیاں پر اس قابل نہیں کہ تیری رحمت نو پا سکاں، وہ میرے لیے جائز ہوئے یا میں وہ حقدار ہوا، فرحمتک اہل ان تبلغنی متصل، تے تیری رحمت دی نا میں اگر نہیں میں اتنے تک پہنچ سکتا، رحمت دی ہے کہ خود میرے تک پہنچ سکتی ہے، میں اپنے دامن لے سکتی ہے، لأنہا وسعت کل شیء، کیونکہ تو قرآن سے کہہ چکا کہ رحمت جڑی ہر شے تو وڈی ہے، بے رحمت کا یا ارحم الراحمین، اے تحفہ دیتا تو انہوں لکھوا کے پلے ہر فرض نماز تو بعد ایک باری پڑھ چھڈیا کرو، تے رمضان شریف تے بالکل ہی انہوں ہاتھ پڑھا۔ اللہ مینوں تانوں توفیق دے، زندگی بڑی تھوڑی ہے، اعتبار ہے کوئی نہیں، اگے جڑا حساب ہے اوکھا۔ اور مولانا مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ دا شعر کئی بار میں پڑھنا اور سمجھنا بھی انہیں بھی یار معافی منگن دی حد کرتی، کیویں رب کو معافی منگی ہے، گناہ رضا کا حساب کیا، آندا ہے رضا دے گناہ دا اللہ کی حساب کرنا، گناہ رضا کا حساب کیا، وہ اگرچہ لاکھوں سے ہوں سوا، میں مننا کہ لکھاں تو بھی زیادہ ہون گے، مگر اے کریم تیرے عفو کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے، تیرے معاف کرنے کا کوئی اندازہ ہے، اس یہ ہی ترلا ہے بے پیری پیدی ہے اور عملہ نہ تھاڑا کی بیڑا پارو عمل کتوں زور لا کے بھی اسی کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ دی رحمت اللہ تعالیٰ عفوی ہے، جنہوں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، پوچھیا حضور اگر لیلۃ القدر دے زمانے میں پاواں تے کی پڑھاں؟ فرمایا عائشہ ہی پڑھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، تو بہت معاف کرنے والا تے معاف کیتیاں تینوں خوشی ہوندی ہے، مینوں غریب نوں معاف کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ۔ بہت سارے رکے آ گئے، الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اے رکا تے مسائل دے بارے چ کیا حاملہ عورت کو طلاق ہو جاتی، یہ بھی کہ اتنے پڑے بندیاں کو سنی دا دے جی اس زمانے چ طلاق نہیں ہوندی، بے علمی بہت ہو گئی، یعنی قرآن شریف کا بھی نہیں پتہ رہا، اچھے پڑے بندے بھی آتے جی وہ جو حمل سی جو طلاق دی، حمل طلاق نوں نہیں روکدا، کیڑی کیڑی گل ہے، بالکل جہالت ہی ہو گئی، چھوٹے مسئلے بھی نہیں لوگوں نوں رحمت، عورت حاملہ ہوئے یا نہ ہو طلاق ہر صورت ہو جائے، باقی عدت دا فرق کہ کنا زمانہ انتظار کرے نواں نکاح کرن، اگر حاملہ تے بچہ پیدا ہوتا
ادھروں طلاق ہوئی ہے، بچہ اسے پیدا ہو گیا، رجوع دا حق ختم اور نواں نکاح کر سکے۔ عدت اگر 8-9 مہینے بعد بچہ پیدا ہوتا ادوں تک کہ بندہ طلاق واپس لے سکتا اور انہاں چر نکاح نہیں کر سکتی جب تک وہ بچہ نہ پیدا۔ وضع حمل جڑا بچے دا پیدا ہونا یہ وہی عدت ہے، طلاق ٹھیک ہے، اور اگر خالی ہے تو پھر وہ اگر حیض آتا تو 3 حیض ہے، ورنہ جنہوں حیض نہیں آ رہا وہ 3 مہینے ادھر رکھے، وہ عدت فرق پیندا، اور طلاق صحیح۔ دوسرا کی سوال کہتے ہیں کہ باتھ روم جاتے وقت سر کو ناپنا ضروری ہے، اور ضروری نہ کیا کرنا پائی، ہر گل ضروری بنا لیں گے، جی نماز سی نہ سر تے کوئی رکھ لیا چلو چنگا وہ ضروری بن گیا بے تو بغیر نماز، یہ ضروری نہ کریا کرو، اون جی ٹھیک گل ہے۔ نیک لوگوں نے اس ادب نو بیان کیتا۔ سنن الکبریٰ امام بیہقی لکھتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماؤندے سی، صحیح روایت ہے کہ سر تے اسے کوئی کپڑا ہونا چاہیے اور پیریں جُتی بھی ہونی چاہیے باتھ روم، یہ ادب چاہتا ہے کہ اچھا ایک طریقہ ضروری نہیں کرنا چاہیے، اور یہ فائدہ بھی بڑا جے دے نال آدمی ایک ہور کام بھی کرے کہ جدوں جا کے بوے کئی بواسیر دے مریض کئیاں نوں ٹٹی نہیں آتی، سارے اس تو کہ ادب نہیں انہاں دے علم یہ وہ نہیں کرتے جڑا ہونا چاہیے۔ ہونا کی چاہیے کہ سجا پاسا جڑا اے کھبا اتنے سارے جسم کا بوجھ ہونا چاہیے، کھبا پیر جڑا ایک پاسے نوں کٹ کے یہ بوجھ نہیں ہونا چاہیے، سارا بوجھ ادھر پاؤ، 1 منٹ بھی نہیں لگنا کہ ٹٹی آنی ہے تو نہیں، اور نہیں تو بہن کی ضرورت کوئی نہیں، ایویں بواسیر دے مریض فوراً اٹھ جاؤ، اے گر دی گل ہے کہ سارا بوجھ اس پاسے پاؤ، اے جڑی ہے نا یہ خالی رکھو، تو یہ طریقہ جڑا سر تے کپڑا اور جُتی بالکل صحیح ادب ہے، ضروری نہیں کرنا چاہیے۔ اے کی ہے سلیمان مرزا سے اچھا والد محترم صحت کی دعا کریں، ایک اور پائی دے دسیا وہ بھی بیمار ہے، انشاءاللہ سارے مریضاں کی دعا کریں، فضل فرمائے اللہ۔ تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مرخہ 9 وقت 9 بجے شروع ہوگا، مسجد ہندا 15 روزہ احباب شرکت ہے۔ دوسرا اعلان کہ اجتماع فنڈ میں حصہ لینے کی بار بار التجا کی گئی ہے، 15,000 روپے ہمارے ذمہ ہے فنڈ، یہ پورا کرنے میں ضرور مدد کریں۔ اجے تک ساتھیوں نے ادھر توجہ نہیں کی، اللہ نے دتا، اللہ دے دتے چو دے دیا کرو، 15,000 ماسک صاحب نے پورا کر دو، اجتماع دن تھوڑے رہ گئے۔ سالانہ اجتماع میں شرکت کرنے والے حضرات پرسوں ضرور تشریف لائیں تاکہ آئندہ جمعہ کو روانگی کا پروگرام بنایا جا سکے۔ میرا نام کی ہے کیسر الرحمان ہے، پچھلے دنوں مجھ سے چند تبلیغی بھائی ملے اور انہوں نے مجھ سے کہا اپنا نام تبدیل کر لیں کیونکہ یہ اسلام کی روح سے ٹھیک نہیں، روح نہیں لکھنا تھی، روح لکھ دیتا۔ اچھا یہ آپ مسئلہ بتائیں۔ مسئلہ کوئی نہیں بیٹا، خیر کیسر تو آدھے نا کیسر بادشاہ کا خطاب سی رومیاں کافراں دا، ایس تو کہتا مگر یہ نہیں جڑے لوگ رکھ دے وہ کافر تو رکھ دے، معنی چ خرابی کوئی نہیں، کیسر ٹھیک ہی ٹھیک ہے، لوگوں کے ذہن تو کافر بادشاہ کوئی نہیں گیا، اس تو جو رکھیا ہوئے تو جائز ہی ہے بیٹا، خیر ہے، تے بدلنے تو تیری مرضی۔ اللہ کی توفیق، آپ کی 2 کتابیں اے اعلان سن لو انشاءاللہ، کتاباں میریاں 2 جڑیاں چھپن واسطے چلی جائیں گی، دیر تو سارے ساتھی پٹتے سی بھی خطبے کتابی شکل چ ہونے چاہیے، آ گئے بالکل لاہور ہو چلے گئے، انشاءاللہ رمضان شریف تو اگے آ رہا ہے، تو اب تک شاید اگلے جمعے تک یا رمضان تو اگوں کو پہنچ جان گے، 2 سیرت النبی دا اور دوسرے بھی خود یکم رمضان آپ کے لیے رمضان کا تحفہ ملے گا انشاءاللہ۔ تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ خود بھی لیں اور لوگوں کو بھی خرید کر دیں، یہ بچے دے آئے سب کو انشاءاللہ، رمضان تو پہلا خطبیاں دی 2 جلدیں آ جانگیاں، باقی بھی انشاءاللہ صحیح سے چھپیاں رہنگیاں، اور اللہ تعالیٰ انہاں بچوں کو مزید توفیق دے کہ جڑا سلسلہ شروع ہویا فتاوا آن لائن، یہ ہن اگے صرف فیصل آباد دے ارد سی، ہن پورے پاکستان چ ہو گیا، جتوں بیٹھا مرضی آدمی عصر تو بعد مغرب تک اتوار والے دن فون کر سکتا اور مسئلہ پوچھ سکتا، مرض کوئی خرچہ نہیں ہوتا، ادارہ دیندا، اور نمبر وہ 0800 اور 11777 3 ساتھ، اس نمبر پہ جتوں جی کا چاہے کر سکتا، اور ہوں بچوں کا ارادہ اللہ یہ بھی ہمت دے کہ انہوں پوری دنیا کر دینا انشاءاللہ، ساری دنیا بیٹھے لوگ پوچھن، دین دا صحیح علم لوگوں تک پہنچانا اصل جہاد ہے، دین دا علم ہی جدوں نہیں رہا لوگوں کو تو ہور لڑتے مرتے رہنے کا کی فائدہ۔ اچھا اے کی کینیڈا بھی دوست ہے، انہوں نے بھی انشاءاللہ دعا کریں۔ اللہ مسلح اے کی 2 کتاباں جی، ایک کون لیا مدنی صاحب، اصحاب صفہ اور تصوف کی حقیقت، ایک انسانیت موت کے دروازے پر، ایک ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، ایک ابن تیمیہ، کیونکہ جڑا سارا صوفی محکمہ نا یہاں نے ایک سہارا ملیا، اصحاب صفہ بھی ہوں جڑے کماؤندے کماؤندے کچھ نہیں سی، حضور دی مسجد بیٹھے رہندے سی، اس تو اسی بھی دنیا چھڈ کے اصحاب صفہ بنے، تو امام نے اس زمانے پھر ایک کتاب لکھ کے ابن تیمیہ کہ شرم کرو، کہڑے اصحاب صفہ تہاڈی طرح سی، قلعے کٹتے سی، جہاد کرتے سی، دین سکھتے سی، دین سکھاؤندے سی، دنے جا کے لکڑاں وڈھ کے جنگل تو لیا کے اپنی روزی کماؤندے، ہاتھ پیر توڑ کے تہاڈے خانقاہ بنائیاں، اس تو اصحاب صفہ بھی ضرور لو تاکہ پتہ لگے بھی صوفیزم ہو رہا تو اصحاب صفہ ہور سی۔
اور یہ جڑے نیک لوگ فوت ہوئے رسول کریم اور بڑے بڑے صحابہ انہاں دے حالات یا انسانیت موت کے دروازے آخری وقت دے حالات بڑے نیک لوگاں دے مولانا ابوالکلام دو میں بہترین کتاباں اللہ توفیق دے تے لے دیا کرو جیب تے اگر 150 روپیہ تے تحفہ سمجھا کرو جو میرا اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ وصحبہ بارک وسلم اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون